السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ امید کرو بخیریت ہوں گے سب کے سب، اور آج وقت کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے کلاس کی طرف چلیں گے کیونکہ آلریڈی 10:30 بج چکا ہوا۔ ہاں، لاسٹ کلاس ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ کسی کو یاد ہے؟ تھوڑا بتائیں کیا پڑھا تھا جی ہم نے؟ جملہ اسمیہ میں تاکید۔ تو کیا پڑھا تھا؟ جملہ اسمیہ کی تاکید کے لیے کون حروف کے استعمال ہوتے ہیں جی؟ 2 حروف کے استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے؟ انا اور لام۔ انا اور لام، ماشاء اللہ۔ انا کیا کرتا ہے اسم کے اندر جی؟ جملہ اسمیہ کے اندر کیا تبدیلی واقع کرتا ہے؟ کس کو منسوب کرتا ہے؟ مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے، نصب میں ڈال دیتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور لام تاکید کیا کرتا ہے جی؟ وہ کچھ نہیں کرتا، وہ شریف بچہ میری طرح۔ ہاں، وہ شریف بچہ میری طرح۔ اور اگر مزید زور پیدا کرنا ہو تو جی؟ نہیں، دونوں کو استعمال کر دیں گے، دونوں کو استعمال کریں گے۔ ہاں، انا بھی لگائیں گے، لام بھی لگائیں گے، اور پھر ہاں انا بھی لگائیں گے، لام بھی لگائیں گے۔ اور مزید زور پیدا کرنا ہو تو جی قسم کھا لیں گے۔ چوتھا زور اس بات کو کہنے والا، جو بندہ کہہ رہا وہ زور۔ آج ہم الحمدللہ زید کو نیک کل ثابت کیے تھے پچھلے کلاس میں۔ آج ہم زید کے بارے میں کچھ نفی کریں گے، لہٰذا ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنائیں گے جی۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، منفی یعنی یہ دیکھیں جملہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں نا جی۔ ایک ہم نے جملہ اثباتی جملہ بنایا تھا، یعنی جملے میں کچھ اثبات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی زید کو نیک ثابت کر رہے تھے ہم، اور پھر اس جملے کے اندر ہم نے مزید زور پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی جملے کو منفی بنائیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید نیک ہے، تو عربی کیا ہوگی جی؟ زید صالح۔ میں کہوں زید یقیناً نیک ہے، انا زیدن صالح۔ میں کہوں بہت زیادہ نیک ہے تو انا زیدن لصالح۔ اور زیادہ نیک ثابت کریں گے واللہ انا زیدن لصالح۔ خطبے کے آغاز جب میں کرتا ہوں، اور اکثر و بیشتر آپ جب بھی کسی امام کا خطبہ سنتے ہیں تو آپ اس میں ایک لفظ سنتے ہیں ان الحمدللہ۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے غلط پڑھا، جبکہ قرآن مجید تو ان الحمدللہ ہے نا، تو وہ دال پر زبر پڑھتے، کیوں پڑھتے کوئی بتائیں ذرا؟ پڑھ لیے اب ہم لوگ۔ میں جب پڑھتا ہوں ان الحمد، زبردست، انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے کیا ہوا جی؟ انا الحمدو کی جگہ پر الحمدہ ہو گیا، ان الحمدللہ۔ نحمدو کیا ہے؟ فعل جب پڑھیں گے تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ونستعین، یہ بھی کیا ہے؟ جب فعل پڑھیں گے تو بھی کلیئر ہوگا۔ ونستغفر، یہ بھی فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ واللہ جب آپ خطبہ کبھی کریں گے نا، تو ان خطبوں کے اثرات، جیسا کہ میں نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا تھا کہ وہ ایک صحابی تھے، جب انہوں نے خطبہ کو سنا تھا تو انہوں نے ایمان لے کر آ گئے تھے صرف اس خطبے کی بنیاد پر۔ تو جب آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیں گے اور اس کا معنی اور مفہوم سے واقف ہو جائیں گے تو واللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے اندر ایک الگ تاثر پیدا ہوگا۔ اس کے اندر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا جی۔ آج ہم انشاءاللہ زید کو نیک کی کیٹیگری سے گرائیں گے جی۔ یعنی میں نے کہا تھا کل زید نیک ہے، اب اگر میں عربی کے اندر کہوں زید نیک نہیں ہے تو اس سے پہلے میں بتا دوں جملے کو منفی بنانے کے لیے عربی کی زبان میں کچھ حروف کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ حروف کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ حرف، جیسے ایک حرف ہوتا ہے جی لیسا، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک حرف استعمال ہوتا ہے جی ما، اور ایک حرف استعمال ہوتا ہے جی لا، اور ایک حرف استعمال ہوتا ہے جی لاتا، اور ایک استعمال ہوتا ہے جی ان۔ اس میں سے ہم صرف یہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی یہ 3 ہیں نا جی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی شرط کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا بیسک کورس ہے، لہٰذا ابھی ہم صرف اور صرف عام طریقے سے سیکھیں گے، ایڈوانس کورس کو ہم انشاءاللہ جب وقت ملے گا تو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم ان 2 کا استعمال کریں گے۔ پہلے ہم اس ماں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ جب بھی کسی جملے کو ہم منفی بنائیں گے تو اس جملے کے شروع میں ماں کا استعمال کر دیں گے جی، صرف ماں کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے ہی میں نے کہا ماں لگایا، تو جیسے کہ میں نے انا لگایا تھا
تو اس نے اثر کس کے اوپر کیا تھا جی؟ مبتدا کے اوپر. مبتدا کو کیا کیا تھا؟ اس نے نصب کر دیا تھا. لیکن ماں کیا کرتا ہے؟ ماں سے مار کھائیں کبھی آپ؟ کون کون مار کھائے؟ تھپڑ کھائے؟ تھپڑ ہاتھ کا چھاپا پڑ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ماں کے داخلہ کے ساتھ اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا. تو وہ انا مبتدا کے ساتھ کچھ اثر کر رہا تھا، یہ خبر کو بدل دے گا. لہٰذا یہ بن جائے گا ما زید صالحا. کیا کیا جی؟ اس نے نصب دے دیا. کس کو؟ خبر کو نصب دے دیا جی. اب یہ ماں بتا رہا ہے، یہ نفی والا ماں ہے. ایک ماں اور آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس ماں کے اور اس ماں کے اندر فرق کرنا، یعنی ماں ساسو ماں اور اپنی ماں کے اندر فرق ہوگا اس طرح سے جی. یہ ماں ہے جی اپنی والی جو مارتی ہے، ساسو ماں نہیں مارتی ہے. تو ماں مارے گی تو خبر کو وہ نصب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ماں کے اثرات خبر پر ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خبر اب خبر رہ گیا جی، کیوں؟ خبر تو مبتدا ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، اب خبر نہیں رہی ہے نا یہ جی. لہٰذا اب یہ ماں کی خبر ہو گئی جی. خبر ماں، چونکہ خبر جب ماں کی ہو گئی تو جب انا مبتدا کی خبر ہو جا رہی، مبتدا کی ہو جا رہی تھی انا، لہٰذا یہ اب مبتدا بھی اسم ماں ہو گیا جی. یہ ماں کا اسم ہو گیا. ایک دم آسان تھا، کوئی بڑی ٹاپک نہیں تھی آج الحمدللہ. تیسری کو تھوڑا سا انالائز کریں گے اور تھوڑا سا ایلابریٹ کریں گے، بس انشاءاللہ کلاس ہماری ختم ہو جائے گی. کیا تھا جی؟ ماں کا اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کیا جی؟ اس نے خبر کو نصب دے دیا. اس نے خبر کو نصب دے دیا. لہذا ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے. کل میں نے بڑا ہی زور لگا کر کے یہ بات آپ کو بتایا کہ بھائی زید بڑا نیک ہے. آپ نے بولا نہیں یار ایسا تھوڑی ہے کہ زید نیک نہیں ہے، زید نیک ہے. آپ نے اتنا زور لگایا. آج آپ بول رہے ہو کہ زید نیک نہیں ہے، ہم کیسے مان لے؟ جملے میں زور نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، جملے میں زور نظر نہیں آ رہی ہے. لہذا منفی جملے کے اندر بھی تو زور ہوگا نا. ظاہر بات ہے منفی جملے کے اندر بھی زور ہوگا. ہوا نہیں لگ رہی. تو منفی جملے کے اندر مزید زور پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف جر با کا اضافہ کر دیتا ہے. حرف جر با کیا ہے جی؟ حرف جر با کا اضافہ وہ خبر پہ کر دیتا ہے. یعنی یہ جو خبر ہے اس با حرف جر اس پہ اضافہ کر دیتا ہے، اور اس با حرف جر کی اثر کیا ہوتی ہے جی؟ یہ اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. لہٰذا یہ اسم کو مجرور کر دے گا صالحین. اب اس با حرف جر کی اثر ہوگا، معنی نہیں لیا جائے گا. اس با حرف جر کا اثر ہوگا لیکن اس کا معنی نہیں لیا جائے گا. معنی کیا پڑھا تھا ہم نے جی جب ہم حرف جر پڑھ رہے تھے؟ ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہہ دے زید ہرگز نیک کے ساتھ نہیں ہے، ایسا کوئی معنی نہیں کرے گا کوئی. اس با کو کہتے ہیں با زائدہ. با زائدہ کہتے ہیں اس کو. اس لیے زائدہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں آئے گا لیکن اس کے اثر کریں گے، اس کے اثر کریں گے. تو میں کہہ رہا تھا ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے. اب میں کہوں ما زید بالصالحین، زید ہرگز نیک نہیں ہے. کیا سمجھا جی ہم نے؟ زید ہرگز نیک نہیں ہے. کیا کیا ہم نے مزید زور پیدا کرنے کے لیے؟ خبر پر با حرف جر کا اضافہ کر دیا، اور با حرف جر کا معنی نہیں لیا جائے گا لیکن اس کے اثر کریں گے، اس کے اثر کریں گے، معنی نہیں لیا جائے گا جی. بولے کس کو سمجھ میں نہیں آیا جی؟ ماشاءاللہ آپ عربی سیکھ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، میں بھی وقت نکال کے پڑھا رہا ہوں. جب ہم دین پر چلتے ہیں تو ہم پہ لوگ تانا مارتے ہیں جی، صحیح ہے نا جی؟ تانا مارتے ہیں ہمیں. دین کے کوئی عمل کرے نا تو دین کے اندر ہمیں تانا مارا جاتا ہے. مثال کے طور پر مجھے تانا مارا جاتا ہے میں پڑھا کر کیا کر رہا ہوں، ڈھیر سارے دولت تھوڑی کما پا رہا ہوں، میں وقت نکال رہا ہوں 1 گھنٹہ، کیا فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کو بھی تانا مارتا ہوگا کوئی. یہ عمر ہے پڑھنے لکھنے کا. ظاہر بات ہے 60-70 سال کی عمر میں بھی ہمارے سال ماشاءاللہ یہ عمر ہے، یہ تو اللہ اللہ کرنے کا عمر ہے. آدھا پیر قبر میں اس طرح کے ملتے ہیں آپ کو سننے. اور یہ تعلیم حاصل کرنے کا عمر ہے. جوانی تو ختم ہو گئی اور نوجوان نسل ہمارا ماشاءاللہ اگر وہ پڑھنا شروع کر دے، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کرے تو اس کو تو پہلے ہی مجنون کہہ دیا جاتا ہے. تو اب ماشاءاللہ دین کی تعلیمات کے اوپر عمل پڑا ہے. تو آپ کو کسی نے کہا آپ مجنون ہیں،
اس کی عربی کیا ہوگی جی؟ عربی کیا ہوگی جی؟ ہاں نہیں، انت مجنون، آپ مجنون ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ پریشان ہو گئے، آپ پریشان ہو کر کے آپ اپنے کسی ساتھی کے پاس، دینی بہن کے پاس آئے، دینی بھائی کے پاس گئے، آپ نے بولا یار میرے کو نا سب پاگل بول رہا ہے، بول رہا ہے میرے کو داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے، پاجامے اونچے کرنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت کیا ہے، حرام سے بچنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آج اگر حرام سے بچیں گے، سود سے بچیں گے تو پھر کیسے گھر چلے گا؟ کام میں جائیں گے، بزنس کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھائی کیسے چلے گا؟ تو اس نے آپ کو تسلی دی، اس نے کہا آپ مجنون نہیں ہے، کیا ہوگی عربی جی؟ ماں لگایا ہم نے، ما انتا مجنونن، نہیں پہلے آپ نارمل بولے نا، ما انتا مجنونن، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، ما انتا مجنونن، آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر آپ کو تسلی نہیں ہوئی، بولا یار من نہیں آ رہا، من نہیں مان رہا، تو آپ کو مزید زور دے کر بولا ارے بھائی تو مجنون نہیں ہے، تو پاگل نہیں ہے، تو حق کے ساتھ ہے، تو آپ زور لگائیں جی، مزید زور، ما انتا بمجنونین، ما انتا بمجنونین، تو ہرگز نہیں، تو مجنون نہیں، تو ہرگز مجنون نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن جو ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی نعمت ہوتا ہے نا تو ہم اس نعمت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جو ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے، اس بھلائی کو اللہ کے طرف سے کہتا ہے، اور جو برائی ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کیا کہتا ہے جی، جب بھی کچھ ہمیں نعمت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تیرے رب کی نعمت ہے نا جی، رب کی نعمت، اس کی عربی بنائے کوئی؟ رب کی نعمت، اچھا یہ بتا رب کی نعمت کون سی؟ ہاں ماشاء اللہ، آرام سے، یہ ہاں آ رہے ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں یہ کون سی، یہ ہے مرکب کون سا یہ جی؟ رب کی نعمت، اللہ کی نعمت نہیں، نعمت اللہ، اگر ہم نعمت اللہ کہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اللہ کی ایک صفت رب استعمال کروں گا تو جی نعمت ربی، الرب ہوگا جی، الرب ہوگا جی، لیکن میں معرفہ نہیں لا رہا ہوں، رب لا رہا ہوں، ربی۔ اب اگر میں کہوں تیرے رب کی نعمت، تو ضمیر کا اضافہ ہو جائے گا جی کا، اور یہ ایک ہو جائے گا نعمت ربی کا، ٹھیک ہے نا جی، نعمت ربی کا، تیرے رب کی نعمت۔ اب اگر میں کہوں، ہاں اب میں اگر کہوں تیرے رب کی نعمت کے ساتھ، کیا عربی ہوگی جی؟ بار فجر لگے، تیرے رب کی نعمت کے ساتھ۔ اب یہ جملہ میں لکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمتی، یہ نعمتی ہو جائے گا، حرف جر میں چل جائے گا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سورۃ القلم ہم نے شروع کیا، سورۃ القلم رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ رب العالمین نے قسم کھایا اور کہا کہ اللہ نے قلم کی قسم کھائی اور کہا کہ جو کچھ یہ بکواس کر رہے ہیں اللہ نے سب لکھ رہے ہیں، وما یسطرون، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ان کلمات کے ذریعے سے تسلی دی، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب آپ یہ تصور کریں، اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تاکید کے ساتھ اگر تسلی دے، اور پھر ہم قرآن مجید ان مفاہیم کے سمجھنے کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟
آپ جب پریشان ہوا کرے نا، جب آپ کو کوئی تانا مارا کرے، جب آپ کو دین پہ چلنے پہ لوگ مجنون کہا کرے، قرآن کھولے اور اس قلم کی سورۃ القلم کی آیت نمبر 2 کو ما انت بنعمت ربک بمجنون پڑھ لیا کرے، تو پھر اب آپ کو تسلی ہوگی اندر سے کہ آپ کو اللہ رب العالمین یہ تسلی دے رہا ہے، اور ایسے نہیں اللہ کہہ رہا کہ تو مجنون نہیں ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ما انت، تیرے رب کی نعمت سے، تیرے رب کی نعمت کے ساتھ تو ہرگز مجنون نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب کہتا ہے، اللہ رب العالمین وَإِنَّكَ، دیکھیں کیا ہے جی، پڑھا تھا ہم نے کل، یہاں لکھ دوں کیا ہے جی، وَإِنَّكَ، بے شک تو، لَعَلَى، لا آ گیا جی، انا کے بعد لا آ گیا، لَعَلَى خلقین، خلقین عظیم، یقیناً آپ عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں جی۔ آپ کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پاگل تو یہ ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اس کی آگے کی آیت میں پڑھتا ہوں، پھر ایک بار سورۃ البقرہ کی آیت میں جاتا ہوں، پھر اللہ رب العالمین سورۃ القلم کی آیت نمبر 5 میں کہتا ہے فَسَتُبْصِرُوا، اب یہ کیا ہے فَسَتُبْصِرُوا، جب ہم اس کو فعل پڑھیں گے، پھر ان 5 آیت کو جب ہم پڑھیں گے، واللہ دل کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا، جب بھی پریشان ہوا کریں گے قرآن مجید کو اس طرح سے کھول کر کے پڑھا کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ صحابہ جب قرآن کو پڑھتے تو ان کو اتنا سکون کیسے ملتا تھا، وہ اتنا سکون کیسے آیا تھا، وہ کیوں کہتے تھے کفار مکہ قرآن کو نہ سننا گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی کچھ جاہل کہتے ہیں جی قرآن نہ پڑھنا، ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو وہ کیوں کہتے تھے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ فَسَتُبْصِرُوا، پھر تو دیکھے گا، ان قریب تو دیکھ لے گا، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو یہ پاگل پنتی کر رہے ہیں نا، کہ تجھے مجنون کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ پاگل ہے کون۔ اللہ رب العالمین اس قدر انداز میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی نعمت کے ساتھ تو ہرگز مجنون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ بھی دیکھیں گے اور تو بھی دیکھے گا کہ پاگل اصل میں ہے کون۔ کب دیکھے گا جی، آخرت میں۔ ہمارے استاد تھے فزکس کے پڑھاتے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے ایک بات کہی تھی، بڑی پیاری بات کہی تھی انہوں نے، میں اس کو آج محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں انسان 2 طرح سے پریشانیوں میں جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ آتا ہے نا، تو 2 طرح سے اس کے پچھتاوے آتے ہیں زندگی کے اندر، 2 طرح سے وہ پچھتاتا ہے۔ ایک زندگی میں جب موقع آیا، اس نے زندگی میں وہ کام کیے، تو ایک وقت آتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر اس کو غلطی لگتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر بولتا ہے کہ شاید میرے پاس ابھی وقت ہے، اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں۔ ایک پچھتاوا تو یہ ہوتا ہے، لیکن ایک پچھتاوا جو ہوتا ہے نا، جب وہ آتا ہے نا وہ سچویشن، تو پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا ہے۔ آخرت کا موقع وہی ہے جی۔ ہماری زندگی کے اندر ہم نے اگر کچھ غلطی کی ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت تک چھوٹ دیا کہ ہم توبہ کر کے اپنی غلطی کو سدھار لیں، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ بند، لوگ رونا شروع، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کو ایک لقب دیا جائے گا میت کا نام، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کے ناکوں میں روئی ٹھوس دی جائے گی اور آپ کو ایک کفن پہ لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر رونا شروع کر دیں گے، پھر وہ وقت آپ کے لیے پلٹنے کا وقت نہیں رہے گا، پھر وہ پچھتانا بیکار ہوگا، پھر اس وقت لوگ روئیں گے، آپ نہیں رو سکیں گے۔ تو آج جو لوگ اللہ کے دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ وقت انتظار کریں گے وہ۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ مذاق کر رہے ہیں نا، تو آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ تم بھی دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ وقت کیا ہوگا، وہ وقت تو حقیقت ہے نا، پھر روئے گا وہ اور ہنسیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ چلے ٹھیک، ماشاءاللہ یہ ہو گیا جی۔ اچھا ہاں، ایک اور اس کی مثال آپ کو مل جائے گی، مائع نافیہ کا جو مثال قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں، سورۃ الیوسف کی آیت نمبر 31 ہے، وہ پڑھتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا اب آپ کو سن کر کے، میں امید کر رہا ہوں۔ دیکھیں اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو آیت آپ کو لکھا ہے نا میں نے، یہ آپ نے خود لکھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کلاس کے شروع میں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن مجید کی آیت آپ سے لکھواؤں گا میں، اور ٹرانسلیٹ بھی آپ کریں گے، اب اس کو انالائز بھی کریں گے۔ الحمدللہ یہ آیت آپ نے باضابطے خود لکھا ہے، قرآن مجید کی آیت اب آپ لکھنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا جی، کہ اب آپ کو سمجھ میں اتنا آ گیا الحمدللہ کہ اب آپ قرآن مجید کی آیت خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الیوسف کی آیت نمبر ہے، سورہ یوسف کتنا نمبر ہے جی، سورہ یوسف آیت نمبر 31 کے شروع میں، فَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِنَّ وَعَدتَّ لَهُنَّ، یہ جی یہ آیت ہے کہ هذا بشرا،
जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला, जुलेखा के साथ जो मामला हुआ, फिर लोगों ने, आसपास के औरतों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो उसने क्या किया, अपने सहेलियों को बुलाया। वाकया याद होगा आपको, सहेलियों को बुलाया और फिर सबके हाथों में क्या दे दिया जी, छुरी दे दिया, छुरी दे दी उन्होंने। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाई और फिर वहां पे उन लोगों ने कहा फकुल्ना हाशा लिल्लाहि, हाय अल्लाह। हाशा क्या है ना, ये एक वाव, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना वाव, मतलब चौंक जाना, तो अरबी में हाशा का लफ्ज इस्तेमाल होता कि चौंकने के माने में, हाशा लिल्लाहि। और कहती है मा हाजा बशरन। देखिए खबर नजर आ रहा जी आपको नसब में, क्या जी, मा हाजा बशरन, ये कोई बशर नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहा था कि ये कोई बशर नहीं है, कोई फरिश्ता है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई करीम फरिश्ता है कोई, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो खूबसूरती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना जी। अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, एक जुमला लेते हैं, फिर उसको हम मनफी बनाते हैं, वाहिद का, मुसन्ना का, जमा का, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का। जी, मुसलमान झूठा होता है जी, मुसलमान झूठा होता है। मुसलमान झूठा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता है। माशाल्लाह, ऐसा फर्क है? नहीं, ऐसा फर्क नहीं है, मुसलमान भी झूठा नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था कि मुसलमान झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन बोलती है आज माशाल्लाह, बहुत तेज बोलती है। अल मुस्लिमु काज़िबुन, मुसलमान झूठा है नहीं ना जी, ऐसी बात, ऐसी बात तो नहीं है ना, मनफी करे जी इसको। मल मुस्लिमु, मल मुस्लिमु काज़िबन, मुसलमान हरगिज झूठा नहीं है। मल मुस्लिमु बिकाज़िबिन, दो मुसलमान झूठे हैं, बनाए पहले। अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमानी काज़िबानी, मुसलमान झूठा, दो मुसलमान झूठा नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी, मल मुस्लिमु काज़िबैनी, मुसलमान, दो मुसलमान हरगिज झूठा नहीं है। बी काज़िबैनी, तो जब नसब और जर एक ही जैसा होता है, बी काज़िबैनी नहीं था, बा नहीं लगा हुआ था, तो ये कौन से जर में था, ये नसब में था, मालूम है हमें, और बा लगने की वजह से अब ये जर में हो गया, दिख रहा सेम लेकिन हमें, लेकिन हम इसको बोलेंगे जर में है ये, और इससे पहले नसब में था वो। जी, मुसलमान झूठे हैं पहले बनाए, उसके बाद उसकी मनफी करते हैं। अल मुस्लिमूना काज़िबूना, मुसलमान हरगिज झूठे नहीं है। मल मुस्लिमूना बिकाज़ी बीना, और बी काज़ी बीना लग जाएगा तो मुसलमान हरगिज झूठे नहीं होते जी। मुसलमान मर्द के बारे में बता दिए झूठा नहीं, तो औरतें भी झूठी नहीं होती है जी। बनाया जी, औरत को बनाया। अल मुस्लिमतु काज़िबतुन, और मैं मां लगा दूं, मल मुस्लिमतु बिकाज़िबतन था, और फिर बा लगने की वजह से काज़िबतिन हो गई। ठीक है, दो मुसलमान औरतें झूठे नहीं है जी। अल मुस्लिमतानी काज़िबतानी, मल मुस्लिमतानी काज़िबतैनी। ठीक है जी, और हरगिज झूठे नहीं है तो बी काज़िबतैनी। अल मुस्लिमातु काज़िबातुन, मल मुस्लिमातु काज़िबातिन, और बी काज़िबातिन, जर में चला गया जी। जी, अब किस किस को नहीं समझ में आया बताएं, किस किस को नहीं समझ में आया जी? जो नया ज्वाइन है उनको नहीं समझ में आया होगा कुछ कुछ तो समझ में आया होगा।
थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जी। अब ज़माइर का इस्तेमाल भी हो सकता है ना जी। अल मुस्लिमों की जगह पर मैं ज़मीर का इस्तेमाल करूं तो कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करूं, रफा नसब जर कौन सी जी? अल मुस्लिमों की जगह पर कौन सी ज़मीर इस्तेमाल करूंगा? हूं क्यों करूंगा, पहले बताऊं हूं क्यों करूंगा? क्या यहां नसब या जर की जरूरत है? माँ की असर तो खबर पे कर रहा था ना, मुब्तदा तो रहना हालत रफा में, असर किस पे कर रहा था? खबर पे। तो अल मुस्लिमों की जगह पे तो रफा वाले ज़माइर इस्तेमाल करेंगे, हुआ इस्तेमाल करेंगे। तो माँ हुआ बिकाज़िबिन, माँ हुआ बिकाज़िबिन जी, माँ हुआ बिकाज़िबिन, वो हरगिज झूठा नहीं है। माँ हुमा बिकाज़िबिन, सॉरी, माँ हुमा बिकाज़िबैनी, वो दोनों हरगिज झूठे नहीं है। माँ हुम बिकाज़ी बुना था, ये तो कासी पीना हो जाएगा, पीना। अब मैं कहूं वो मोमिन है तो क्या होगा जी? माँ, वो हुआ मोमिनुन, वो मोमिन है तो माँ हुआ मोमिनुन, वो मोमिन नहीं है, माँ हुआ बिमुमिनिन, माँ हुआ बिमुमिनिन, वो हरगिज मोमिन नहीं है। मैं कहूं वो दोनों मोमिन नहीं है, लिख दे रहा हूं, देखें, माँ हुमा बिमो, देखिए मोमिन पहले बनाए, आस्ता आस्ता देखें, मोमिनिन, मोमिनिन था तो मोमिनानी हो गया जी, ठीक है जी, और बा हरफे जर लगने की वजह से मोमिनैनी हो गया जी। मा हुमा बिमुमिनैनी, और वो सब के सब हरगिज मोमिन नहीं है। मा हुम मुमिनीना, मुमिनीना, मा हुम बिमुमिनीना। सूरतुल बकरा की आयत नंबर अगर आप 8 पढ़ेंगे तो उसमें आता हुआ मिनन नासी, मिनन नासी कौन सा मुरक्कब है जी? जार मजरूर हरफे जर जी, मिनन नासी लोगों में से, मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाने वाले हैं, बिल्लाही किस पर जी? बिल्लाही क्या है जी? बिल्लाही क्या है? जार मजरूर यानी मुरक्कब जारी, बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाते। तो अल्लाह कहता है मा हुम बिमुमिनीन, बल्कि वो हरगिज मोमिन नहीं है। कुछ लोग हैं, ये मुनाफिकीन की कैटेगरी की बात हो रही है कि वो मिनन नासी मन यकूलू, और लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम ईमान वाले हैं। किस पर ईमान लाते हैं जी? आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिरी, हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। तो अल्लाह कहता है मा हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज मोमिन नहीं है, वो मोमिन है ही नहीं, ईमान वाले है ही नहीं, झूठे हैं वो लोग जो ये दावा करते हैं। आज भी कुछ लोग आपको मिलेंगे मुहिब्बे अहले बैत के नाम से कि हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, वो मोहब्बत करने वाले हरगिज नहीं है, ठीक है ना। वो मोहब्बत की आड़ में सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं। जी 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 जी, मिल जाएंगे आपको, बहुत लोग मिलेंगे अभी मुहिब्बे अहले बैत का नारा लगाते हैं और चेहरे पे दाढ़ी तक भी नहीं है। नमाज पूछ लो, नमाज पढ़ा फजर का? बोलते हैं ना, नमाज फजर कहाँ पढ़ा हमने जी। दूसरा हमने एक पढ़ा था जी ला, इस्लाह के बारे में बहुत जबरदस्त चीजें मैं